اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 103 and 104 یعنی 103 104 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 103 ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ ما جعل اللہ، اللہ کہتا ہے اللہ نے ایسا کچھ نہیں بنایا، ایسی کوئی چیز انسٹیٹیوٹ نہیں کی اللہ نے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، کہ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ بنایا ہے، اور بحیرہ وہ ہے جس کے لوگ کان چیر دیتے ہیں، سلٹ ایئر۔ تبھی تو ہم قربانی کے ٹائم پر یہ اسپیشلی دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم نے جانور لیا ہے اس کے کان چیرے ہوئے نہ ہو، یہ دیکھنا پڑتا ہے اسپیشلی۔ تو ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، اللہ نے نہیں بنایا نہ بحیرہ اور نہ صائبہ، کیونکہ صائبہ جو ہے وہ بھی شی کیمل ہی ہے یعنی اونٹنی، اور یہ سلٹ ایئر والی بھی اونٹنی ہی ہے، اور جو صائبہ ہے اس کو یہ لوگ فری چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ کھاؤ پیو، کہیں بھی کسی کے بھی کھیت میں گھس جاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، جس کا بربادی کرنی کرو۔ کسی کا کوئی کھانا وانا گھر میں ایسا رکھا ہے اور وہ گھر میں گھس کے بھی کھا لیتے، تو یعنی وہ کہیں سے بھی کھائے کہیں سے بھی پیے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ صائبہ بھی میں نے نہیں بنایا، اللہ نے نہیں بنایا۔ ولا وسیلہ، اور وسیلہ جو ہے وہ بھی مطلب وہی ہے کہ جیسے کہ مطلب جو یہ لوگ مطلب اس طرح سے اس کو بھی ایسے ہی کرتے کہ جو لوگ سیکریفائس کرتے ہیں، مطلب یعنی وہی اس کو وہ بلی جیسے چڑھانا ہے نا، سیکریفائس کرنا، تو ویسا وہ لوگ اس کو بتوں کے سامنے کاٹتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہے۔ اور یعنی کیونکہ اگر اس نے سمجھو اس نے ٹوین بچے اگر پیدا کی، ٹوین ایسے، تو وہ لوگ یعنی اس کا شکرانہ یعنی ادا کر رہے، تو اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور پھر حام ہے اونٹ، میل ہے وہ، یعنی وہ جو ہے اس کو ان لوگوں نے اس کی جو بھی ڈیوٹیز تھی یا اس کا جو بھی مطلب، تو وہ اس کو ہے نا ان لوگوں نے اب ایسا چھوڑ دیا آزاد کہ یعنی اس سے کوئی کام نہیں لے گا۔ دیٹ مینس اس کو تم رائڈنگ میں یوز نہیں کر سکتے، کھیتوں میں نہیں یوز کر سکتے، کہیں پر بھی کوئی بھی بوجھا اٹھانے کے لیے بھی نہیں یوز کر سکتے، یعنی وہ اونٹ کو تم نے بتوں کے نام سے چھوڑ دیا۔ وہ اونٹ ہے مطلب میل اونٹ۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ کذب، اور اللہ کے اوپر افتراء کرنے کا مطلب ہے جھوٹ گھڑنا، یعنی تم اللہ کی طرف جھوٹ گھڑتے ہو۔ تو یہ ہے وہ کافر جو اللہ کی طرف جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے ایسا کیا، یہ اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کے اندر وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یعقلون کے اندر عقل ہے، عقل، لا یعقلون، اور ان کی اکثریت یہ ہے یعنی اتنے جاہل لوگ ہیں کہ ان کی عقل جو ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، ان کے پاس عقل ہے ہی کدھر۔ تو ایسی سب باتیں تم بول رہے ہو۔ It was not Allah who instituted superstitions like those of a slit-eared she-camel or a she-camel let loose for free pasture or idle sacrifices for twin births in animals۔ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ اور stallion camels freed from work, it is the disbelievers who invent a lie against Allah, but most of them lack wisdom۔ ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ اس کی نوٹ ہے 809، اس کی جو نوٹ ہے نا 809 ہم وہ پڑھتے ہیں ابھی۔ 809 A number of Arab pagan superstitions are referred to، بہت سارے یعنی جو
عربی لوگ جو تھے نا مشرکین اور جہالت کے اوپر، یعنی جو اس وقت تو پیگنزم تھا، ان کا جہالت بہت تھی، اور وہ جہالت کے اندر ان لوگوں کی جو بھی سپرسٹیشن تھی نا، وہ مطلب سپرسٹیشن وہ یہ کہ وہم پرستی اور وہی سب، یعنی کہ جیسے کیا بولتے ہیں اس کو، خرافات. تو عرب کے جو جاہل جو لوگ قوم تھی اس کے اندر بہت سارے ایسے خرافات تھے جس میں سے اب یہ کچھ بتائے جا رہے ہیں. دا پیگن مائنڈ ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ہڈن سیکرٹس آف نیچر، یعنی جاہلوں کا جو دماغ ہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ قدرت کے اندر کتنے چھپے ہوئے راز بھی ہیں. attributed certain phenomena to divine anger، یعنی کہیں سمجھو کوئی بھی ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی فینومینا مطلب ہوتا ہے، اگر جیسے مطلب کوئی بھی میریکل یا حیرت انگیز کوئی مطلب واردات یا کرشمہ کوئی، تو اس کو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہے نا مطلب وہ ہے کوپ ہے، یعنی یہ بتوں کا مطلب غصہ ہے. and were assailed by superstitious fears which haunted their lives. تو ہم کو یہ بات جیسے سمجھ میں آتی ہے نا، مطلب یہ جو ہے اس میں جو بولا جا رہا ہے کہ ایسے کوئی بھی جیسے طوفان آیا یا کہیں مطلب کوئی بجلی گری یا سمجھو کہ بہت زیادہ مطلب بارش ہوئی یا کچھ بھی ایسا ہوا، تو وہ لوگ یہ بولیں گے کہ مطلب یہ ضرور یہ ان لوگوں کی طرف سے کچھ ہے، بتوں کا غصہ ہے، یا تو اس میں وہ لوگ خوف میں آ جاتے تھے، یعنی ان لوگوں کی زندگی ایسی ہو جاتی تھی جیسے کہ ان لوگوں کو کسی نے بھوت نے آسیب نے آ کے پکڑ لیا. If she camel or other female domestic animal had a large number of young، یعنی ان لوگوں کی اونٹنی ان لوگ کی سب سے بڑی دولت تھی ایک طرح سے، کیونکہ اونٹنی جو ہے وہ اونٹنی سے تم کو اس کے بچے بھی ملتے ہیں، یعنی کتنے سارے آف سپرنگ آئیں گے اس کے، اور اس کے بعد اس سے دودھ بھی ملتا ہے نا. تو اونٹنی کو لوگ سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں. تو یہ اونٹنی جو ہے، اور مطلب if a she camel or other female domestic animal had a large number of young، یعنی ان کے بہت سارے بچے اگر ہو گئے ہیں، تو she یا اور ون آف ہر آف اسپرنگ یا اسی کے کوئی اور، یعنی سمجھو کہ جیسے کوئی اونٹنی ہے، اور تو اس کو ان لوگ کیا کریں گے، یا اس اونٹنی کا یا اس کے آف اسپرنگ کو لے کر ہیڈ ہر ایئر سلٹ، یعنی اس کے کان کو چیر دیں گے. اینڈ شی واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو اے گاڈ، اور اس کو ان لوگ بولیں گے کہ ہم نے یہ ارپن کیا ہے فلاں بت کو. سچ این اینیمل واز اے بحیرہ، اس کو وہ لوگ بحیرہ بولتے تھے. اللہ نے بولا اللہ نے ایسا کوئی بحیرہ وحیرہ نہیں بنایا. آن ریٹرن ان سیفٹی فرام اے جرنی، اگر تم کوئی سفر پہ گئے خیریت سے واپس آئے، اور آن ریکوری فرام این النس، اور اگر بیماری سے اچھے ہو گئے. A she camel was similarly dedicated and let loose for free pasture. تو ایسے ہی یعنی شی کیمل کو مطلب آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس کو بولتے تھے بتوں کو ہم نے چڑھا دیا، یعنی ارپن کر دیا ہے، اور اب وہ کہیں بھی فری پیسچر کرے، کسی کے بھی کھیت میں جا کے جو بھی اس کا ستیاناش کرنا ہے وہ بھی کرے، جو بھی اس کے کباڑے کرنا ہے وہ سب کرے، اور کہیں بھی کسی کے گھر میں گھس کے بھی کھا لے. تو مطلب یہ کہ یعنی اس کو سب اجازت ہے. مطلب شی واز کالڈ صاحبہ. اب یہ جو ہے یہ والی جو ہے جس کو ان لوگ نے اس لیے یوز کیے کہ بھئی ہم سفر پہ سے اور خیریت سے آگے یا بیماری سے اچھے ہو گئے. اب اس کو جو ان لوگ نے لیٹ لوز چھوڑا ہے نا، جو اس کو چھوڑ دیا بتوں کے نام سے، تو یہ ہے وہ صاحبہ، اس کا نام ہے. اللہ نے کہا کہ نہ تو یہ بھی نہیں اللہ نے مطلب انسٹیٹیوٹ کیا ہے. ویر این اینیمل بور ٹوینس، یعنی اگر کسی نے سمجھو کہ ان کی بڑے بھیڑ بکری بھی ہو تو بھی، اور اونٹ بھی ہو، اونٹنی ہو، یعنی اونٹنی اگر ہے تو اس کے اگر ایک ساتھ دو بچے ہوتے ہیں نا ٹوئنس. سرٹن سیکریفائسز اور ڈیڈیکیشنز ور میڈ ٹو آئیڈلس. تو جب دو بچے ہوئے، ارے واہ، چلو ابھی یہ مطلب اس کو بت کو جو ہے ہم کو اس کو کچھ نہ کچھ ہم کو سیکریفائس ادھر کرنا پڑے گا یا کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھانا پڑے گا. An animal so dedicated was a وسیلہ. اب اس کا نام کیا ہے؟ وسیلہ. پہلا بحیرہ، پھر صاحبہ، پھر وسیلہ. خیر ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیلین کے کیمل، یعنی کہ اب یہ میل اونٹ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا گاڈز. اس کو بھی مطلب ان لوگ نے چھوڑ دیا کوئی بھی بت کے نام سے. بائی سرٹن رائٹس واز اے
by certain rights was a harm, یعنی اس کو یعنی اس کے کچھ بھی ایسے جو بھی مطلب اس کے رائٹس یا جو بھی ریتی اور یعنی جو بھی اس کے ہوں گے وہ اس سے نام سے بت کے چھوڑ دیے اس کو میل اونٹ کو. The particular examples lead to the general truth. اور یہ اس طرح کی یہ جو مثالیں جو دی ہوئی ہے نا تو یہ ہم کو جو اصلی ایک حقیقت ہے سچی حق بات ہے اس کی طرف ہم کو لے جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ That superstition is due to ignorance. جتنی بھی وہم پرستی خرافات یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہے, ignorance. And is degrading to man, یعنی جو بھی مین ہے یعنی انسانوں کو یہ انسانوں کے لیے بہت ہی مطلب جیسے بولتے ڈیگریڈ کرتا ہے, اس کو بہت ہی ڈاؤن لے جاتا ہے ایک دم. اور اینڈ ڈس آنرنگ ٹو اللہ, اور اللہ کے لیے یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. یہ بے ادبی ہے بہت بڑی کہ اللہ کے لیے مطلب کہ اس طرح کی تم جو حرکت یہ سب کر رہے ہیں یہ وہی بات ہے کہ انسان تو اس میں بہت نیچے آ جاتا ہے گر کے, اور اللہ کے لیے بھی اس میں بے ادبی ہے. آیت نمبر 104 104 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, تو جب ان سے کہا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس طرف, إِلَى کا مطلب ہے towards to, یعنی اس طرف آؤ, اس طرف ما انزل اللہ, جہاں اللہ نے جو نازل کیا ہے, یعنی یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آؤ اس طرف جہاں اللہ نے نازل کیا ہے, اللہ نے اتارا ہے, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف آؤ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اللہ کہتا آؤ اللہ کی طرف, یعنی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کی طرف آؤ, قرآن کی بات سنو, کیا یہ فضول کی حرکتیں کر رہے ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو وہاں پر تمہیں قرآن وہ سنائیں گے, تو کیا یہ حرکتیں, یہ کیا ہے یہ بیکار کی. قالو, تو وہ کہتے ہیں حسبنا, یعنی ہمارے لیے کافی ہے, ما وجدنا, جو بھی ہم نے پایا, یعنی ہم نے جو بھی دیکھا, ہم کو جو ملا, ما وجدنا علیہ آبائنا, جو ہمارے باپ دادا سے ہم کو ملا, ہم نے جو بھی چیز ان کے پاس پائی, ہم اس سے وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اللہ جواب دے رہا ہے, اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا, اولو تو کیا چاہے, کانا آباؤہم کہ ان کے آبا, وہ جو مطلب ہے باپ دادا سگڑ دادا اور سب پردادا اور سب آ گئے اندر, یعنی وہ دادا میں سب آ گئے, یعنی کہ وہ مطلب پوری باپ کے سائڈ پہ بھی آ گئے, چاچا واچا, اور وہ ماں کی سائڈ کے بھی آ گئے, نانا وانا سب آ گئے, یعنی یہ پورے باپ داداؤں کی بات ہو رہی ہے. اولو کانا آباؤہم, چاہے تمہارے باپ دادا, لا یعلمون شیئا, نہیں جانتے تھے ایک چیز بھی, ایک شے بھی, تو بھی اللہ کہتا ہے یعنی تمہارے لیے کافی ہے وہ. اور ولا یہتدون, اور نہ تو وہ مطلب کوئی ہدایت پہ بھی نہیں تھے, یعنی ان کے پاس نہ علم نہ ہدایت, تو بھی تم ان کو ہی فالو کرو گے. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. When it is said to them, جب ان سے کہا جاتا ہے come to what Allah has revealed, come to the messenger, they say enough for us are the ways we found our fathers following. What? Even though their fathers were void of knowledge and guidance. اس کی ایک نوٹ ہے 810 اس میں کمپیئر کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 ہے, اور نوٹ میں کہا جا رہا ہے where a messenger of truth comes to teach us, یعنی جو رسول حق پر ہے اور وہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے, اگر دا بیٹر وے یعنی بہترین راستہ, یعنی کہ سیدھا راستہ, اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ. تو اگر جہاں پر جو رسول حق پر ہے اور وہ ہمیں سیدھا راستے کی ٹریننگ دینے آئے ہیں,
سکھانے آئے ہیں. It is foolish to say, بے وقوفی ہے یہ کہنا, what our ancestors did is good enough for us. نہیں ہمارے باپ دادا نے جو کیا بس وہی ہمارے لیے بہت اچھا ہے, کافی ہے ہمارے لیے, ابھی ہم کو اور کچھ نہیں سیکھنا. ہم کو کوئی نالج چاہیے ہی نہیں نا, ہم کو کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے نا, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ دے جو حق پر ہے, چاہے وہ اللہ کی کتاب کیوں نہ ہو جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں ابھی, جو ہمارے سامنے ہے قرآن, تو وہ بھی کیوں نہ ہو. لیکن نہیں, وہ ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا, جو بھی ان کا, ہم کو ان سے جو بھی ہم نے مطلب ہم کو ملا, وی فاؤنڈ, بس ہمارے لیے تو وہی کافی ہے. تو ٹھیک ہے, جاؤ